اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واللعن علی اعدائہم الاشقیاء اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاکمل والأعلی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ کہف کی آخری آیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ جس میں ذات واجب کا یہ ارشاد ہو رہا ہے اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر یہ مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا پروردگار سوائے اس وحدہ لا شریک کے کوئی اور نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اور اس کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عبودیت اور ربوبیت ہے۔ کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ انسان مقام عبودیت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میدان عبادت میں قدم نہ رکھتے۔ جب تک انسان عبادت الہی انجام نہیں دے گا اس کے اندر عبودیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ میں تقریباً 5 روز سے لفظ عبودیت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں، عبودیت یعنی کیا؟ عبودیت کسے کہتے ہیں؟ عبودیت یعنی غلامی۔ لوگ کہیں گے کہ اس وقت دنیا آزادی بیان اور آزادی خیال کا نعرہ لگا رہی ہے اور آج آپ ہمیں غلامی کا درس دے رہے ہیں۔ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ پروردگار کی غلامی جس نے کر لی وہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس نے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیا، نہ وہ ایسٹ کا غلام بنے گا نہ ادھر کا غلام بنے گا، اور وہ کہتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے نہ ہم تمہاری غلامی میں جائیں گے نہ ہم اس کی غلامی میں جائیں گے۔ اگر کسی کو غلامی کرنی ہے تو ہماری غلامی کرے، اس لیے کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ تو لفظ عبودیت یعنی غلامی، کس کی غلامی؟ پروردگار کی غلامی۔
اب یہاں پر ایک بحث ہے لیکن میں یہاں نہیں چھیڑ رہا، کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عزیزو، عبودیت ایک عبودیت تکوینی ہے اور ایک عبودیت تشریعی ہے۔ صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو کر لیا۔ عبودیت تکوینی میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو نظام کائنات ہے، اس کائنات کا نظام عبودیت تکوینی پر منظم ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج ایک لمحے کی بھی تاخیر سے نکل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت تکوینی کی منزل پر ہے۔ ہاں، کوئی عبودیت کے اس مرحلے پر آ جائے، اگر اشارہ کر دے تو سورج کو پلٹا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر کوئی عبودیت کے مرحلے میں آ جائے، میری اس سے بھی بحث نہیں ہے، عبودیت تکوینی کہ جہاں پر نہ زمین کو کوئی اختیار، نہ آسمان کو کوئی اختیار، نہ سورج کو کوئی اختیار، حتیٰ عبودیت تکوینی انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ اگر کوئی اتنا بڑا انسان ہے اور اتنا اختیار رکھتا ہے تو ذرا آنکھ سے سن کے دکھائے۔ اگر کوئی اپنے وجود پر اتنا اختیار رکھتا ہے، کان سے دیکھ کر دکھائے۔ اگر اتنا اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہے، سانس کو روک کر دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت تکوینی کی منزل ہے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے ہم نے تمہارے اندر عبودیت تکوینی کو رکھا ہے، لیکن ہم تم سے کمال چاہتے ہیں اور وہ کمال اختیاراً چاہتے ہیں۔ اگر ہم تم سے عبادت کروانا چاہتے تو اس طریقے سے عبادت کروا سکتے تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تم مجبور ہو کر سجدہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اختیار سے پیشانی کو خم کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم پھنس کر کے عبادت کرو، نہیں، اپنے اختیار سے ہماری بارگاہ میں آؤ اور محسوس کرو کہ میں لائق عبادت ہوں۔ اس چیز کو محسوس کرو کہ میں اس قابل ہوں کہ جس کے آگے سر کو جھکنا چاہیے تھا۔ نہ دنیا کی لالچ کے لیے میرے آگے سر جھکاؤ، نہ جنت کی لالچ کے لیے میرے آگے سر جھکاؤ، نہ جہنم کے خوف میں میرے آگے سر جھکاؤ، نہ یہ بتانے کے لیے کہ میں شیعہ ہوں اس لیے سر جھکا رہا ہوں، نہ اس لیے سر جھکاؤ کہ لوگ کہیں کہ میں نمازی ہوں۔ نہیں، اگر اس لیے سر جھکایا تو تم نے مجھ پر کون سا احسان کر دیا؟ تمہارا سر عبودیت کے میدان میں جھکا دینا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ تم سر جھکاؤ گے تو بلند ہوگے۔ یہ کیٹیگریز ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی دنیا کی لالچ میں سر جھکا رہا ہے، کوئی جنت کی لالچ میں سر جھکا رہا ہے، کوئی جہنم کے خوف میں سر جھکا رہا ہے، کوئی اس لیے سر جھکا رہا ہے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں اگر سجدہ نہ کریں، اگر نماز نہ پڑھیں تو دنیا کیا کہے گی؟ چلو چل کر کے نماز پڑھ لیں۔ کوئی عادتاً نماز پڑھ رہا ہے۔ الگ الگ کیٹیگریز ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن ایک شخص ہے جو کہتا ہے نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، بل وجدتک اہلا للعبادۃ، پروردگار میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تھا اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ کون؟ علی کے۔ بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تھا۔ دنیا کیا علی کے علو کو محسوس کرے گی کہ جو خدا کی اہلیت پر گفتگو کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غرض کہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میدان عبودیت میں قدم نہیں رکھ سکتا کوئی انسان جب تک وہ مقام عبادت میں نہ آ جائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ انسان عبادت کے مفہوم کو کیا سمجھتا ہے۔ عبادت، میرے عزیزوں میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں شاید وضاحت نہ کر سکوں گا، نماز عبادت نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، ایک لفظ گزارش کر رہا ہوں، روزہ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ
عبادت نہیں ہے پوری بات مکمل ہو جائے تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی. یہ بات میں اس لیے بریکٹ میں کہہ رہا ہوں چونکہ کیمرے آن ہیں. نماز عبادت نہیں ہے, روزہ عبادت نہیں ہے. ہمارے دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک حسن فعلی اور ایک حسن فاعلی. نماز حسن فعلی ہے. حسن فعلی یعنی اچھا کام, نیک کام. یہ عبادت کب بنے گی؟ جب اس کو کوئی حسن فاعلی انجام دے گا. حسن فعلی یعنی نیک کام, حسن فاعلی نیک کام انجام دینے والا. نماز حسن فعلی ہے. عبادت کب بنے گی؟ جب اس کو کوئی حسن فاعلی انجام دے. میں مثال دوں, میں نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ کہیں کہ میں نمازی ہوں. نماز تو حسن فعلی ہے لیکن حسن فاعلی میں ریاکاری آ گئی تو اب یہ حسن فاعلی نہ رہا, یہ قبح فاعلی بن گیا. اور قبح فاعلی کے ساتھ اگر حسن فعلی جمع ہو جائے تو یہ عبادت نہیں بنتا, شرک بنتا ہے. یہ شرک ہے, یہ عبادت نہیں ہے. اگر نماز کو عبادت اور عمل صالح کی منزل پر پہنچانا ہے تو حسن فاعلی لانا پڑے گا, یعنی قربتاً اللہ انجام دینا پڑے گا. تب جا کر کے نماز عبادت بنے گی, تب جا کر کے روزہ عبادت بنے گا. لیکن عبادت صرف یہی نہیں ہے. ہر وہ فعل, میں عبادت کی تعریف کر رہا ہوں, ہر وہ فعل جو خدا کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے. اب چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, خمس ہو, جہاد ہو, جو بھی ہو, اگر خدا کے لیے انجام دیا جا رہا ہے تو عبادت ہے. اگر کسی مومن کی مدد کی جا رہی ہے خدا کے لیے تو عبادت. اگر علی کا ذکر خدا کے لیے کیا جا رہا ہے تو عبادت. اگر علی سے محبت خدا کے لیے کی جا رہی ہے تو عبادت. تو عبادت کا دائرہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے جب قربتاً اللہ آ جائے. اگر قربتاً اللہ کو ہٹا دیجئے عبادت بنے گا. اگر نماز عبادت ہوتی تو آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, جس شخص نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی تھی کیا عبادت انجام دی تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو غرض کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مقام عبودیت پہ قدم رکھنے کے لیے میدان عبادت میں آنا پڑے گا. اور یہ وہ مقام عبودیت ہے, کل جو گفتگو جہاں پر رہ گئی تھی وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور یہ وہ مقام عبودیت ہے کہ جہاں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا کے قاعدے ہیں کہ وہ صنف نازک ہے. نہیں, اگر وہ اپنی قدرت دکھانے پر آ جائے تو معصوم نبی بھی اس کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. اگر وہ اپنی قدرت دکھانے پر آ جائے, فرعون جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے, اپنی زوجہ سے اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ مقام عبودیت اور اختیار کی منزل ہے. اور میں نے کل مثال دے دی ہے, میں بات کو تکرار نہیں کر رہا, لیکن جو کل نہیں تھے ان کے لیے صرف اشارہ دے رہا ہوں. میرے عزیزو, عجیب طریقے سے دو مثالیں دیں. ضرب اللہ للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما. نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, ہم کافروں کو مثال دے رہے ہیں ان کی. یہ کون تھی؟ یہ ہمارے دو بندوں کی جو دونوں سالے تھے ان کے ماتحت تھیں, انہوں نے خیانت کی. قیل ادخلوا النار مع الداخلین, اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ جہنم میں رہو. آپ نے محسوس کیا کون نبی صاحب شریعت, کون نبی اولو العزم, کون نبی 950 سال کا تجربہ رکھنے والا, اتنے تجربے کے بعد بھی اپنی بیوی کو سدھار نہ سکا. اور ادھر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا آسیہ کے ایمان کو چھین نہیں سکا. اور میں نے کیا کہا
یہ دونوں مثالیں کس لیے دی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی اتنی خراب تھی کہ جس کی وجہ سے میں اچھا نہ بن سکا. مجھے خراب، میں شادی سے پہلے تو بڑا اچھا تھا، یہ شادی کے بعد خراب ہوا ہوں. یعنی ساری کیچڑ اور سارا مواد اپنی بیوی پر تھوپ دیا. قرآن مثال دے رہا ہے، اگر تم اچھا بننا چاہتے ہو تو دیکھو جناب نوح کو. خائن بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آیا. اس طرف سے ایک خاتون کی مثال دی کہ فرعون کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن ایمان کی اس منزل پر ہے کہ آواز دیتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اپنے نزدیک جنت میں مجھے گھر دے دے، میرے لیے گھر بنا دے. یعنی فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود دامن ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ مثال دے دی خاتون کے لیے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر پر انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتی میں شادی کے بعد خراب ہوئی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو غرض کے اس کے بعد جب یہ ایمان کی منزل آئی اور مقام عبودیت کی منزل آئی تو وہاں پر کچھ درجات ہیں. جس مقام پر جناب آسیہ ہیں، بس میں گفتگو میں وارد ہو رہا ہوں، جس مقام پر جناب آسیہ ہیں اس سے بلند مقام جناب مریم کا ہے. اس سے بلند قصیدہ پروردگار عالم نے جناب مریم کا پڑھا. اور جس مقام پر جناب مریم ہے اس سے بلند مقام پر جناب خدیجہ ہیں. اس سے بلند قصیدہ جناب خدیجہ کے لیے پڑھا. اور جس مقام پر جناب خدیجہ ہیں اس سے بلند مقام پر سیدہ ہے. ہم اور آپ سیدہ کے مقام کو محسوس نہیں کر سکتے کہ کس مقام پر بی بی نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے سیدہ کون سی ذات ہے؟ سیدہ پنجتن کی مرکزیت کا نام ہے. ذات سیدہ محور پنجتن. میرے عزیزوں میں یہاں پر ایک مثال دے رہا ہوں، رات میں نے مثال دی تھی لیکن یہاں پر بھی یہ مثال بالکل فٹ ہوتی ہے اور وہ منطق کی مثال ہے. منطق کا ایک قاعدہ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے کہ معرف سے اجلا ہونا چاہیے. معرف یعنی پہچان کروانے والا، یعنی جس کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے، جس کے ذریعے سے پہچان ہو رہی ہے، اس کو زیادہ روشن، زیادہ واضح، زیادہ مشہور، زیادہ معروف ہونا چاہیے. کس سے؟ معرف سے، یعنی جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا ہے وہ معرف ہے، اور جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ معرف ہے. تو معرف کو زیادہ معروف اور مشہور ہونا چاہیے. واضح بات. حدیث قصہ آپ نے سنی ہے؟ جب پنجتن چادر کے نیچے آئے تو جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اے جبرائیل تمہیں نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ واقعہ بالکل اواخر عمر کا ہے پیغمبر کی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جبرائیل تلوار بھی لا چکے، چکی بھی چلا چکے، آیات بھی نازل کر چکے، سب کچھ کر چکے، ایک ایک کو جانتے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں لیکن تم نہیں پہچانتے. میں جو پہچان کروانا چاہ رہا ہوں اس پر غور کرو. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ سرداروں کی انجمن ہے. اس میں کوئی سید المرسلین، اس میں کوئی سید الائمہ، اس میں کوئی سیدۃ نساء العالمین، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سرداروں کی انجمن ہے. میں جاننا چاہتا ہوں ان سرداروں میں سے کہ ان پنجتن میں کون ہے کہ جو پنجتن کا سردار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں یہ پہچان کروانا چاہ رہا ہوں، یہ میں پہچاننا چاہ رہا ہوں مثلا کہ ان سرداروں میں بھی سردار کون ہے. آواز قدرت آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا.
اب میں نے مثال جو دی، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں نے مثال دی آپ کے سامنے کہ معرف سے اجلا ہونا چاہیے، یعنی جس کی پہچان کروائی جا رہی ہے وہ زیادہ معروف ہونا چاہیے. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا میرا گھر چچا کے گھر کے سامنے. چچا کا گھر کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے. دونوں کا گھر کہاں ہے؟ کہا آمنے سامنے. آپ سچ بتائیے میرے گھر پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کی پہچان جس چیز سے کروائی ہے وہ مجہول ہے، اس کے ذریعے سے آپ نہیں پہنچ سکتے. جب تک میں اپنے گھر کی پہچان معروف شخصیت سے نہ کراؤں یا معروف شے سے نہ کراؤں تب تک آپ میرے گھر نہیں پہنچ سکتے. یعنی اگر میں کہوں کہ میرا گھر کراچی میں ہے تو میرے گھر سے زیادہ معروف کراچی ہے. اب جبرائیل سوال کر رہے یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار جواب دے رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس کے معنی یہ ہے کہ بزم ملائکہ میں سب سے زیادہ معروف سیدہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اچھا یہ تعارف اگر پیغمبر کے ذریعے کرایا جاتا، پیغمبر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹی کے بیٹے ہیں، تو ایک فاصلہ آ جاتا. علی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، علی کی زوجہ کے پدر بزرگوار ایک فاصلہ آ رہا تھا. لیکن سیدہ وہ ذات ہے کہ جہاں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. سیدہ ان کے بابا، سیدہ ان کے شوہر، سیدہ ان کے بچے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرکار کی نوک کو رکھ کر کے گھما دیا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ ہے ذات مرکزیت سیدہ، پنجتن میں مرکزیت سیدہ. اور جب پیغمبر نے تعارف کرایا تب بھی مرکزیت سیدہ ہی کو دی. فاطمہ تو بہجت و قلبی و بالوہا نور و بصری. فاطمہ میرے دل کا سکون ہے اور ان کے شوہر میری آنکھوں کا نور ہیں. وابناہا ثمرۃ فؤادی، اور ان کے بچے میرے لیے میوہ دل ہیں. والائمۃ ولدہا امناء ربی، اور ان کی جو اولاد ہے، جو ان کی اولاد میں سے جو ائمہ ہیں وہ میرے پروردگار کے امین ہیں. وبینہ وبینہا خلقے یا حبلہ الممدود، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پروردگار اور ان کے درمیان ایک رسی ہے. من تسما بہ نجا ومن تخلفہ ہوا، جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ ہوا ہو گیا. جہاں بھی تعارف کرایا جا رہا ہے تو درمیان میں سیدہ کو رکھا ہے، مرکز میں سیدہ کو رکھا ہے. اور آپ آئے مباہلہ اٹھا کر کے دیکھیے. تعالو ندعو ابنانا پہلے، وانفسنا بعد میں، درمیان میں نساءنا. جہاں بھی سیدہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے مرکزیت سیدہ کو حاصل ہے. اور اب میں یہاں پر ایک جملہ بغیر مقدمے کے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اس کے لیے پورا مقدمہ چاہیے تھا لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے اللہ رے احترام سیدہ، کس مقام پر سیدہ نے اپنے آپ کو عبودیت کے مرحلے میں پہنچا دیا. کیا احترام ہے سیدہ کا کہ سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں گئی، پورا سورہ نازل ہوا. اور جب سورہ نازل ہوا اور جب اہل بیت کا شکریہ ادا کیا گیا تو جنت کی نعمتوں کو گنوایا. اور آپ دیکھیں کہیں بھی پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کو گنوایا ہے
وہاں بعنوان نعمت حورالعین کا تذکرہ کیا ہے. کسی بھی سورہ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, سورہ رحمان دیکھ لیں یا اور بھی دوسرے سورہ, جہاں پر بھی وہاں حورالعین کا تذکرہ ہے. آپ پورا سورہ زہر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, نعمات بہشتی کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن حورالعین کا تذکرہ نہیں ہے. حورالعین کا تذکرہ نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں کیا, لیکن علماء فرماتے ہیں احترام سیدہ میں, احترام سیدہ میں, ارے جہاں سیدہ موجود ہو وہاں حورالعین قابل ذکر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کس مقام پر ہے یہ بی بی کہ جس کی ذات کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے, ہم اس کی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ میں خطابت کر رہا ہوں, نہیں, خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب اسماء سیدہ کے حوالے سے ان کی وجوہات بیان کی گئیں تو اس میں فرماتے ہیں جناب سیدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ, ہماری جد کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها, چونکہ مخلوق کائنات, لأن الخلق, چونکہ یہ مخلوق فتموا عن معرفتها, ان کی معرفت سے منقطع کر دی گئی ہے. فتموا اے منعوا اے قطعوا, یعنی ان کی معرفت سے روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. کوئی مخلوق ان کی معرفت اس طریقے سے کما حقہ حاصل کر ہی نہیں سکتی. اس مقام پر ہے جناب سیدہ. اور امام فرماتے ہیں کہ ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی, ہماری جد فاطمہ اتنی صدیقہ کبریٰ تھیں یا ہیں, ہماری دادی سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں. وعلی معرفتها, اور ان کی معرفت پر قرون الاولی گردش کر رہے ہیں. اچھا یہ قرون اولیٰ کیا ہے؟ ادوار انبیاء, یعنی آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کا زمانہ. ادوار انبیاء, ازمنۃ الانبیاء, انبیاء کے زمانے. اب میں پھر حدیث پڑھوں گا. ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی, سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں کہ جن کی معرفت پر انبیاء کے زمانے گردش کر رہے ہیں. اب میں صدیقہ کبریٰ کی بھی وضاحت کروں. میرے عزیزوں, صدیقہ ہیں. اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ ابھی 5:40 ہو رہے ہیں, جبکہ 5:40 ہو رہے ہیں, تو یہ میرا قول واقعے کے مطابق ہے. تو میں اس قول میں, چونکہ میں نے واقعے کے مطابق بات کہی ہے, تو میں سچا ہوں. یعنی میری صداقت اتنی ہے کہ اگر جو واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق اگر میں گفتگو کروں تو میں صادق ہوں. لیکن سیدہ اس طرح کی سچی نہیں ہے کہ مثلا کوئی واقعہ ہوا ان کا قول واقعے کی مطابقت کرے. نہیں, صدیقہ کبریٰ ہیں. اگر قول کہہ دیا اور واقعہ نہیں ہوا تو واقعہ ان کے قول کی مطابقت کرے گا. ورنہ آپ مجھے بتائیے, کسی جھوٹی روایت میں دکھا دیجئے, کسی بھی فیکٹری کی ڈھلی ہوئی روایت کہ جس میں لکھا ہو کہ بی بی نے ایک لباس درزی کو دیا تھا. بھائی جب دیا نہیں تو کہا کیسے؟ اے بی بی آپ نے لباس تو نہیں دیا تھا, پھر کیسے کہہ رہی ہیں کہ کل آئے گا تو ہم تمہارا لباس ہے؟ میرے بچوں, تمہارا لباس درزی کیا ہے؟
بی بی آپ نے تو نہیں کسی کو لباس نہیں دیا؟ کہ نہیں نہیں میں تمہاری جیسی سچی نہیں ہوں، اگر میں نے کہہ دیا کہ کل درزی لباس لائے گا تو رضوان جنت درزی بن کر آئے گا۔ ایک تلاوت پڑھ دیں محمد اور محمد پر۔ ید صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولیٰ۔ اور اگر آپ کو اس حدیث کی وضاحت چاہیے تو ایک اور حدیث امام فرماتے ہیں کہ لقد کانت مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ، سیدہ کی اطاعت تمام مخلوق پر واجب تھی، من الجن والانس والوحوش والطیر والملائکۃ والانبیاء۔ سیدہ واجب الاطاعت تھی، کس پر؟ وحشی جانوروں پر ان کی اطاعت واجب، پرندوں پر ان کی اطاعت واجب، انس و جن پر ان کی اطاعت واجب، ملائکہ پر ان کی اطاعت واجب، نہیں نہیں انبیاء پر ان کی اطاعت واجب۔ دنیا علی اور انبیاء میں مقایسہ کر رہی ہے، ارے علی کی زوجہ اس مقام پر ہے، اگر انبیاء سیدہ کی اطاعت نہ کرے تو نبوت نہ مل سکے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام ہی کی حدیث ہے، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت کا، سیدہ کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کس مقام پر پہنچا دیا ہے اس بی بی نے کہ جب اس کے نور کا اظہار ہوا بزم ملائکہ میں تو سجد الملائکہ، ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ پروردگار یہ کیسا نور ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جس کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اتنی فضیلتیں کہ جس کو صدیقہ کہا گیا، جس کو طاہرہ کہا گیا، جس کو راضیہ کہا گیا، جس کو مرضیہ کہا گیا، جس کو زہرا کہا گیا، جس کو مبارکہ کہا گیا، یہ جتنے بھی القاب ہیں ایک سمندر ہے معانی کا کہ کیوں جناب سیدہ کو یہ القاب ملے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے اور نہ اہلیت ہے کہ میں اس پر گفتگو کر سکوں۔ کیوں یہ مقام دیا گیا؟ اس لیے کہ سیدہ حلقہ وصل تھی بین نبوت و امامت، نبوت کو امامت سے ملانے کا ذریعہ بھی سیدہ۔ خود نبی نہیں ہے، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں۔ کیوں؟ اگر نبی ہوں تو نبوت کو امامت سے ملانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ نہ نبی ہو نہ امام ہو، لیکن ایک ہی وقت میں نبوت سے بھی ملی ہو، امامت سے بھی ملی ہو۔ جب نبوت سے ملی تو پیغمبر نے آواز دی، فاطمہ تو بضعۃ قلبی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور جب امامت سے ملی تو آواز دی کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی پوری کائنات میں فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ نہیں، میری بات ابھی واضح نہیں ہوئی ہے۔ ایک طرف بحر طلعت میں نبوت، ایک طرف بحر ذخار امامت، درمیان میں سیدہ۔ جب نبوت سے ملی تو پیغمبر نے آواز دی یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور جب امامت سے ملی تو آواز دی امام نے لولا علی لما خلق اللہ لفاطمہ کف علی وجہ الارض، تو پوری سرزمین پر سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یعنی ایک ہی وقت میں حلقہ وصل ہیں، نبوت سے بھی ملی ہیں، امامت سے بھی ملی ہیں، درمیان میں ہے سیدہ، یعنی بضعت مصطفیٰ بھی ہیں، قرینہ مرتضیٰ بھی ہیں۔ یہ مقام کیوں دیا گیا؟ آپ دیکھیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا ہو۔ حدیث ہے
کوئی امام ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان نہ کیا ہو. امام عسکری فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم تم پر حجت ہیں اس طریقے سے ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. 9 اماموں پر حجت ہے سیدہ. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ سنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. رسول خدا کی بیٹی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میرے لیے امام کہہ رہے ہیں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ مقام کیوں دیا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اتنی فضیلتیں، اتنا مقام سیدہ کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک جملہ کہوں، یہ اہتمام علی کے لیے کیا جا رہا ہے. کیسے؟ جب ایسی بی بی علی کی ولایت کے دفاع پر آ جائے تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. جب یہ دلیلیں دینے پر آ جائے تو کوئی اس کے سامنے نہ کھڑا ہو سکے. یہ علی کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے. اور بس چونکہ وقت تمام ہو گیا ہے، بہت زیادہ گفتگو تھی لیکن میں یہاں پر روک رہا ہوں. آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. صحیح کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جس کو لکھا گیا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جناب مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو بحیث صحیح درج کیا ہے کہ من ماتا ولا امام لہو ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اس کا کوئی امام نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور اس کو بھی صحیح کتاب میں لکھا من ماتا ولیسا فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس کو صحیح بخاری نے بھی لکھا اور اس کو جناب مسلم نے اپنی صحیح کتاب میں بھی لکھا اور دوسری صحافتہ میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ جو مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. میں جناب مسلم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، اے مسلم بتاؤ سیدہ کس کی بیعت پہ مری؟ سیدہ کا امام کون تھا؟ ہے کسی فرقہ مسلمہ میں یہ ہمت جو نعوذ باللہ خاتم بدہن کہے ماتت میتۃ جاہلیہ؟ نہیں کہہ سکتا کوئی، اس لیے کہ یہ بیعت رسول ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. جب نہیں کہہ سکتا تو پھر سیدہ کا امام کون تھا؟ بس جو سیدہ کا امام ہے وہی ہمارا امام ہے. جب ایسی بی بی مقام احتجاج پر آ جائے تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور ایسا نہیں ہے کہ بی بی ایک کے دروازے پر گئیں تو ہوا کیا؟ بہت کچھ ہوا. یوں ہی نہیں پلٹی ہے خلافت در اہل بیت پر، یہ سیدہ کی محنتوں کا نتیجہ تھا. اور آج بھی فیضان سیدہ اسی طریقے سے جاری ہے. آج بھی کوئی ان تاریخ کے حقائق پر نظر کرتا ہے تو کہتا ہوا نظر آتا ہے آج میں مستبصر ہو گیا، آج میں شیعہ ہو گیا.
یہ کیا ہے؟ یہ سیدہ کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے. اور آج بھی اگر کوئی اس مکتب سے جڑنا چاہتا ہے تو آج بھی در سیدہ کھلا ہے. لیکن گفتگو اس انداز سے ہونی چاہیے کہ آنے والا آئے. گفتگو میں نفرت نہ ہو، گفتگو میں طنز نہ ہو، اس لیے کہ جو محبت میں کشش ہے، نفرت میں نہیں. اگر ہم اہل بیت جس طرح کے ہیں اسی طرح سے بیان کر دیں تو لوگ کھچے چلے آئیں گے. یہ ہم ہیں کہ جو اہل بیت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اپنی غلط بیانی کی وجہ سے. اگر صحیح طریقے سے اہل بیت کا تعارف کرا دیا جائے تو لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس مقام پر اس بی بی نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے کہ اگر یہ ایسی بی بی احتجاج پر آ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے گھرانے سے اتنی دشمنی کیوں؟ آپ کو اتنی مصیبتیں کہیں اور نظر نہیں آئیں گی جتنی سیدہ اور اولاد سیدہ پہ پڑی. لیکن اس کے باوجود ایک جملہ کہہ رہا ہوں بریکٹ میں، اور وہ یہ، میرے عزیزو، یہ پوری کائنات کس کے لیے خلق ہوئی ہے؟ اہل بیت کے لیے. اور یہ پوری کائنات کس کے لیے خلق ہوئی ہے؟ آپ کے لیے. کس لیے؟ تاکہ آپ کمال کی منزلوں کو طے کریں. اور اہل بیت کو کمال سے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے کمال پر لے جائیں. اتنے باکمال لوگ ہمارے لیے اس دنیا کی پستی پر آئے اور ان کو ستایا جائے، انہیں پریشان کیا جائے، انہیں رلایا جائے. عزیزو، ہمارے ساتھ کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے تو ہمارا مزاج خلاف ہو جاتا ہے. کبھی اس کی شکایت، کبھی اس سے کہنا، کبھی ادھر کہنا، کبھی ادھر کہنا، اس لیے کہ مزاج کے خلاف بات کر دی. جبکہ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کتنا بگڑ جاتے ہیں اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے. کتنا بگڑ جاتے ہیں ہم لوگ، جبکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وجودی کوئی حیثیت ہے، نہ حقیقی کوئی حیثیت ہے ہماری، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود کتنا برہم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہ اس پوری کائنات میں اگر جس کی حیثیت ہے تو وہ اہل بیت ہیں، لیکن ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ مولا کائنات میں یہاں سے گفتگو شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات نے دیکھا کہ سیدہ گھٹنیوں میں سر ڈالے بیٹھی رو رہی ہیں. قریب آئے، تشفی دینا چاہیے، دلاسا دینا چاہا ہے، بنت مصطفیٰ صبر کرو، مصیبتیں ٹل جائیں گی. سر اٹھایا کہ بی بی میں اپنی مصیبت پہ نہیں رو رہی ہوں، اے علی میں آپ کی تنہائی پہ رو رہی ہوں. اب علی کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، امام الصابرین ہیں، صبر کرنے والوں کے امام ہیں. لیکن جب کوئی درد دل کو سننے والا مل جائے تو کہا ہے بی بی اگر یہ کہتی ہو کہ تم میری تنہائی پہ رو رہی ہو، اور وہ تنہائی بی بی نے بیان کی ہے، اے علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. اب اس لیے کہ علی کو کوئی درد دل کرنے والا مل گیا ہے. علی نے اپنی مصیبت کو کسی سے بیان نہیں کیا ہے. علی سب امام الصابرین ہیں، لیکن اب کوئی درد کا مداوا کرنے والا مل گیا تو کیا کہتی ہو بی بی اگر تم یہ کہتی ہو کہ لوگ سلام نہیں کرتے، اب تو مدینے میں وہ نوبت آ گئی ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے.
لیکن یہ امام الصابرین ہے، اس نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور عجیب انداز سے آواز دی، صبر تو وفی الحلق شجا وفی العین قضا، میں نے اس طریقے سے صبر کیا جیسے کسی کے حلق میں ہڈی پسی ہو یا کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا ہوا ہو، کتنی اذیت ہوتی ہے، اس طریقے سے صبر کیا۔ صبر کی منزل اور آگے بڑھی، صبر کا عالم سنیں گے آپ؟ جب امام حسن صلح کر کے واپس پلٹے تو کہنے والا بدبخت کہتا ہے السلام علیک یا مذل المومنین، نعوذ باللہ، لیکن امام الصابرین کا بیٹا ہے، ان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کیا، صبر کی منزل اور آگے بڑھی، اور اب صبر کا دامن ایسے عالم پر آ گیا، وہاں ظلم اپنی حدوں کو توڑ رہا تھا، یہاں صبر بھی اپنے پیمانے کو نکھار رہا تھا، وہاں ظلم بڑھتا جاتا تھا، یہاں صبر بڑھتا جاتا تھا، اور صبر کا عالم یہ ہے کہ کبھی کسی کی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، میں عرض کروں گا بعد میں آنے والی مجلسوں میں، لیکن اس نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نوبت یہ آ گئی کہ کوئی نہ رہ گیا، اکیلا حسین جب اپنی مدد سے مایوس ہو گئے تو ایک جملہ کہا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ یہ آواز فضا میں گونجی تو خیمے میں کوہرام مچا۔ اب یہ کسی کو روتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ اتنا کریم ہے، میدان سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے میں آئے، اے بہن ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا۔ آپ کو معلوم ہے اس بچے کی شب عاشور کیفیت کیا ہے؟ ماں دیکھ رہی ہے بار بار نفس پہ ہاتھ رکھ کے، کیسا لگتا ہے کہ جیسے بچہ مر گیا ہو، رونق زندگی باقی نہیں ہے، لیکن یہ صبح عاشور، عصر عاشور جب حسین نے صدا دی تو اس بچے میں طاقت آ گئی اتنی کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین سمجھ گئے، لاؤ بہن میرے لال کو لاؤ، اصغر کو آغوش میں لیا، ابا کا دامن ڈالا۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ 2 قطرے پانی مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے فاقوں پر فاقے کیے، کبھی کسی سائل کو واپس جانے نہ دیا، روزے پر روزے رکھے، کسی فقیر کو خالی ہاتھ جانے نہ دیا، ہمیشہ دیا ہو جس نے، آج اس پر یہ نوبت آ گئی اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگنے جا رہا ہے۔ ہر ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، ہر ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ لے کر کے آئے، فوج اشقیا خاموش ہے، معلوم نہیں ہے کہ حسین کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی دکھایا نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، قرآن کا واسطہ دیں گے، لیکن قرآن تو نہ تھا، قرآن ناطق کا ایک پارا تھا۔ ابا کا دامن ہٹایا اور قوم اشقیا سے مخاطب ہوئے، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم جفاکار تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے لیکن اس بچے پر تو رحم کھاؤ، اما ترونا کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بچہ کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے تلذی عرب کسے کہتا ہے؟ تلذی عرب اس کیفیت کو کہتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیاس کے مارے اپنے مقام پر اچھلتی ہے، اس کو تلذی نہیں کہتا عرب۔ جب اس میں اچھلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو اپنے ہی مقام پر کروٹیں لیتی ہے، اس کو بھی تلذی نہیں کہتے۔ اور جب کروٹیں لینے کی طاقت بھی نہیں رہ جاتی تو اسی مقام پر کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ امام کہہ رہے ارے پیاس
پیاس کے مارے میرے بچے کا عالم یہ ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کر لیتا ہے۔ فوجیں اشیاء میں پھیر پھیر کے رونے لگی جب میرے ساتھ نے آواز دی یا حرملہ اینا اینا حرملہ اتق العمل حسین۔ حرملہ سبوں کو چیرتا ہوا آیا، اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، تھک گیا لکھ کر مورخ کا قلم۔ حرملہ کے جب بڑے آگے قدم غیرت انسانیت بولی کے تھام، حرملہ کے جب بڑے آگے قدم غیرت انسانیت بولی کے تم۔ ارے حرملہ پہلے تو اپنا تیر دے پھر گلوے اصغر بشیر دے۔ تیر چلا اصغر کا کان، اس کان سے اس کان تک بچہ ذبح ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ مقتل کا جملہ ہے، ذبح الطفل من العذن الى العذن، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ بس آخری جملہ میرے عزیزو، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ میرے عزیزو تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا، تیر سے سوراخ ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا إله العالمين اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔